بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس شخص کو ایک عورت سے محبت ہو گئی۔ محبت بڑھتے بڑھتے دونوں میں بہت ہی قربتیں ہو چکی تھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دونوں کی آپس میں شادی نہ ہو سکی۔ مرد کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو گئی اور عورت کی شادی دوسرے مرد سے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں پڑوس میں رہنے لگے۔ بیچ میں صرف دیوار حائل تھی۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے خیالات آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ لڑکی اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کسی ضرورت کے لیے دوسرے گاؤں جانے لگی۔ عاشق نے دیکھ لیا کہ محبوبہ جا رہی ہے، اونٹنی کے پیچھے پیچھے یہ بھی چل پڑا۔ جنگل میں پہنچنے بات کی تو لڑکی نے ایمان والا جواب دیا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اور تجھے مجھ سے محبت ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے۔ تیری شادی کسی اور جگہ ہو گئی اور میری شادی کسی اور جگہ ہو گئی۔ تو بھی صبر کر اور برداشت کر، میں بھی برداشت کر لیتی ہوں۔ اس صبر کی سواری کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ جملہ کہا کہ اس صبر کی سواری کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں گے تو اس آدمی کے دل پر چوٹ پڑی اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ آنسو ندامت کے آنسو تھے کہ ایک لڑکی مجھے ایمان سکھا رہی ہے، اللہ کا ڈر سکھا رہی ہے۔ جنگل ہے، بیابان ہے اور ایسا میدان ہے جہاں دور دور تک کوئی آدمی نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے۔ مرد نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور لڑکی اپنے کام سے جہاں جانے والی اونٹنی پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ گرمی بہت تھی اور اس آدمی کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ اس شخص کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، زبان خشک ہو کر سخت ہو گئی۔ وہ سو گیا مرنے کی نیت سے کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو موت آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو ایک حواری بنی اسرائیل کے دور کا صحابی اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، بھائی آپ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، بھائی میں بھی پیاسا ہوں اور پانی کی تلاش میں آیا ہوں، مجھے بھی پیاس لگی ہے اور حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب مروں، کب مروں؟ تجھے دیکھا تو تیرے پاس چلا آیا، چلو دونوں ساتھ مریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، اللہ سے مانگو۔ تو حواری نے کہا کہ تو دعا مانگ۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں کیا دعا مانگوں؟ تو حواری نے کہا چلو میں دعا مانگتا ہوں، تو آمین تو کہہ دے۔ حواری نے دعا مانگی اور گنہگار نے آمین کہی۔ بس آمین کہنے کی دیر تھی کہ بادل آ گئے۔ اس کے بعد خوب بارش ہوئی اور دونوں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ وہاں سے دونوں زندہ بچ کے واپس آ گئے۔ جب گاؤں پہنچے تو حواری اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور یہ گنہگار شخص اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ جب دونوں جدا ہوئے تو بادل گنہگار کے اوپر تھا۔ حواری نے جب یہ منظر دیکھا تو گنہگار شخص کو کہا کہ تو کہہ رہا تھا کہ میں گنہگار ہوں، لیکن تیری تو یہ شان کہ بادل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور تیرے ساتھ بادل چل دیا، کیا بات ہے؟ اس نے اپنا سارا قصہ سنایا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق تھا، جنگل میں ملاقات ہوئی، لیکن میں اپنے برے ارادے کو ترک کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ حواری نے کہا کہ تو نے ایسی توبہ کی کہ تیری توبہ قبول ہوئی اور تیری آمین کی وجہ سے میری جان بھی بچی اور تیری بھی۔ گنہگار نے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری توبہ قبول کی، تو نے میری توبہ قبول کی۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔